تو کہا کہ جا کے لکھوا کے لے آؤ اور جب مروں تو یہ کفن میں رکھ دینا. عاشق رسول ہو تو وہ اولاد رسول کے ایسے کہتے ہیں کہ ہمیں غلامی پسند ہے. تو میں نے کیا کہا کہ سارے جب پھول مہک رہے ہوتے، وہ دو عظیم گلشن مصطفیٰ کے پھول جب آتے تو اس عظیم گلدستے کے ساتھ جب آ کے سجتے، کیونکہ وہاں پھول ہیں، یا تمام پھولوں کا گلدستہ حضور کی شکل میں، تو جب اس گلدستے کے ساتھ آ کے وہ دو پھول سجتے تو سب پھول کہتے کہ تم بناؤ تو بات بنتی ہے، تم بناؤ تو بات بنتی ہے پھول. مگر اس وقت ہم اعلیٰ ہے کہ جب تم آؤ تو تمہاری خوشبو ہمیں میسر ہوتی ہے، ہمیں حیات ملتی ہے، خوراک ملتی ہے، اور ساری باتیں ایک طرف، تم بناؤ تو بات بنتی ہے. تو گلشن مصطفیٰ کی ذرا بات ہوئی تھی، میں نے کہا کہ آپ کو تھوڑا سا سمجھاؤں کہ یہ گلشن محمدی کیا ہے. تو پھر وہ مجذوب یاد آیا، وہ کہتا تھا کہ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد علیہ وسلم. تو ایسے گلستان میں کھلنے والا پھول، اس کو کس نے سکھا دیا کہ 4 سواریاں ہوتی ہیں؟ یہ پیارے مصطفیٰ کریم خود تعلیم کرتے ہیں فقراء کو. جب فقیر ان کی مجلس میں جاتا ہے خود سرکار تعلیم فرماتے ہیں. ان کا استاد کوئی نہیں، سرکار ہوتے ہیں. با یزید بستامی علیہ رحمت ایک دفعہ، اب دیکھیں کہ اللہ کے بندے، اللہ کے عاشق اللہ کی بارگاہ میں التجا کیسے کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. مناجات با یزید آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ یا الہی، میرے اور تیرے درمیان دوئی کب تک رہے گی؟ کہ یہ کب تک ہوگا کہ ایک اللہ ہے اور دوسرا ادھر با یزید ہے؟ یہ دوری کب تک ہے؟ جدائی کب تک ہے؟ وصال کیوں نہیں ہے؟ اسے درمیان سے نکال دے، درمیان سے نکال دے مولا، تاکہ دوئی ختم ہو، یہ حجابات ہٹ جائیں اور دوئی کا معاملہ دور ہو. اس کو نکال دے تاکہ میں تو ہو جائے. یہ لفظ ذہن میں رکھنا، یہ لفظ ذہن میں رکھنا، تاکہ میں تو ہو جائے اور میں کچھ نہ رہوں. بعض کہتے ہیں کہ میں تو ہو جائے، تو میں ہو جائے. بعضوں کا یہ بھی اپنا اپنا ایک عشق ہے، اپنے اپنے عشق کی بات ہوتی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں تو ہو جائے اور میں کچھ نہ رہوں. مناجات با یزید. الہی، جب تک تو میرے ساتھ ہے میں سب سے بڑا ہوں، اور جب تک میں اپنے ساتھ ہوں سب سے ادنا ہوں. وہی بات کہ جب تک میں ہوں کچھ نہیں ہوں، جب تک میں رہوں نہیں تیرا ہی ظہور ہو، تب سب بات بنتی ہے. اس میں ہیں کچھ ایسے ضمناً واقعات، لیکن چونکہ ٹائم کافی ہو گیا، آگے کافی بیان کرنا ہے. پھر کہتے ہیں سمجھ آ رہی ہے ساتھ ساتھ؟ جو اس میں اصل راز ہیں ان کو سمجھتے رہنا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کہتے ہیں الہی، فقر و فاقہ نے مجھے تجھ تک پہنچایا ہے. انسان جب روزہ رکھتا ہے، تنہائی میں ہوتا ہے، پھر بھی اس وقت اگر وہ چاہے تو اندر الگ بیٹھ کے کھا سکتا ہے، لیکن کہتا ہے نہیں کھانا. یعنی عین اس کو کامل یقین ہو گیا کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے. اسی لیے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، اور بعض روایات میں وہ اجزی بہ، میں اس کا اجر دوں گا، اور فرمایا کہ میں ہی اجر ہوں اس کا. عاشقوں نے اس کو یوں کر دیا. جیسے الا لیعبدون کو فرمایا کہ الا لیعرفون، تو اصل چونکہ لیعرفون کے لیے عبادت و معرفت کے لیے کی جاتی ہے، تو اصل مفہوم تو یہی ہے کہ اس کا جو اجر ہے اس کی ذات ہے. جب روزہ رکھتا ہے انسان فاقہ کشی میں تو عین بہت اللہ کے قریب پہنچتا ہے. یہ فقر و فاقہ اسی لیے فقر سے فقیر نکلا ہے کہ اللہ تک یہ چیز لے کے جاتی ہے. مجھے تجھ تک فقر و فاقہ نے پہنچایا. الہی، زہد و عبادت درکار نہیں. اگر تو مجھے نیک بنانا چاہتا ہے تو اپنے اسرار کا ایک ذرہ بھی مجھے عنایت فرما اور اپنے دوستوں کے درجے تک پہنچا. یہ کوئی تعجب کا مقام نہیں کہ میں باوجود عاجز، کمزور اور ضعیف بندہ ہونے کے
تجھے دوست رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ کوئی مقام نہیں ہے، بلکہ تعجب کی بات یہ ہے کہ تو مالک و خالق اور قادر و بے پرواہ ہونے کے سبب مجھ سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا میں اگر ایسا کرتا ہوں تو یہ کیا بات ہوئی؟ بات تو یہ ہے کہ تیرا قادر مطلق ہونے کے باوجود تو مجھے چاہتا ہے۔ یہ سب پیار کی وجہ سے ہے۔ اگر اس سے پیار نکال لیں خشک عبادت ہو، کوئی مولوی ایسا نہیں کہہ سکتا، بلکہ وہ تو برسر ممبر اور پرچار کرتے ہیں۔ یہ بات ہے۔ فرمایا یہ جو اتنا محبت ہے یہ میری وجہ سے نہیں ہے، میرے عمل کی، یہ تو تیری ذرہ نوازیاں ہیں، تیرا پیار ہے کہ ایسا ہے۔ پھر فرمایا الہی جب خوف کی حالت میں تو اس سے اس قدر خوش ہوں تو بے خوف ہونے پر مجھے کس قدر میں خوشی کروں گا۔ کہتا ہے جب خوف کا یہ عالم ہے، خوف میں ڈر میں ایسا پھر رہا ہوں، تو جب خوش ہوں گا تو پھر میرا کیا عالم ہوگا۔ اللہ سے باتیں اللہ کے بندے کی کیا پیاری بات ہے۔ پھر فرمایا الہی میں عمر بھر کی ریاضت کو فروخت نہیں کرتا، میں عمر بھر کی ریاضت کو فروخت نہیں کرتا، رات کی نمازیں پیش نہیں کرتا، تجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ ان باتوں پر مجھے ذرہ بھر بھروسہ نہیں، اور جو کچھ عرض کر رہا ہوں فخر کے طور پر نہیں، میرا مدعا یہ ہے کہ جو کچھ میں نے آج تک کیا اس پر شرمندہ ہوں، جبکہ تو نے مجھے اس قدر عطا کیا۔ تیرا کام علت سے نہیں، تیری قبولیت اطاعت پر موقوف نہیں، مجھ سے گناہ کی گرد کو جھاڑ دے، کیونکہ اطاعت کے گمان کے گرد کو میں نے صاف کر دیا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ کہتا ہے کہ میرے اوپر جو گرد چڑھا تھا نا ریاضت کا، اطاعت کا، بڑا مجھے گھمنڈ تھا، بڑا فخر تھا، تکبر تھا کہ میں نے یہ کیا، یہ میں نے وہ گرد جو ہے وہ جھاڑ دی ہے، وہ گرد میں نے جھاڑ دی ہے، تو مجھے معاف فرما دے، تو مجھ سے گناہ ہٹا لے۔ کیا بات ہے عاشقوں کی، کیا بات عاشقوں کی۔ تو اس طرح وہ اپنی بارگاہ الہی میں التجا کرتے ہیں۔ اور یہ بایزید کا تھوڑا تعارف آگے میں آ رہا اگلے واقعے میں کہ یہ بایزید پہلے آپ سن چکے ہیں، بایزید بستامی علیہ الرحمہ کوئی عام شخصیت نہیں تھے، ان کی بڑی بڑی بلا کی ایسے واقعات پہلے بیان ہو چکے ہیں، آئندہ بھی ہوتے رہیں گے۔ یہ وہ بندے ہیں کہ جو عاشق کے الہی ہونے پہ جن کو مکمل میں کہتا ہوں اگر وہ فخر کریں تو کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے جوں ان کو مقام ملا انہوں نے عاجزی اختیار کی ہے، عاجزی اختیار کی، اسی وجہ سے انہوں نے کہا میں نے ہر گرد کو صاف کر دیا، ہر چیز چھوڑ دی، اب تم گناہ معاف کر دے۔ یہ اللہ سے ڈرنے والے بندے، اس کی عبادت کرنے والے بندے، ایسے لوگوں کے متعلق جب کوئی فکرہ کسے تو اس کی کتنی بدبختی ہے۔ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، ایسے بندوں کا ادب و احترام کرو، ان کی نسبتیں حاصل کرو، ان کے نام کا وظیفہ کرو، نسبت ملے گی، ان کی طرف دھیان رکھو، فیض ملے گا، تمہاری زندگیاں بنیں گی۔ اپنی دنیا اور آخرت کو ذلت و خواری میں نہ بدلو۔ اللہ پاک ایسے بندے کو سخت سزا دے گا جو اس کے بندے کو نقصان پہنچاتا ہے، تنگ کرتا ہے، اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی، قبر اس پہ سخت ہوگی۔ من عاد علی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، حدیث قدسی میں آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میرے بندے کے ساتھ اس کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، اس کو تنگ کرتا ہے، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو سوچ لو ایسے بندوں کے خلاف فکر کسنے والوں، تمہاری دنیا و آخرت اللہ تباہ کر دے گا۔ ہاں اگر ان کی محبت میں رہو گے تو انہی کے باعث تم بخشے جاؤ گے، اللہ کا تم پہ کرم ہوگا۔ اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ اس امت مسلمہ پہ اے اللہ کی ذات کرم کر کہ یہ تیرے بندوں کو پہچان سکیں اور جان سکیں اور ان کے ادب و احترام کر سکیں اور ان کی تعلیمات کو عام کر سکیں۔ حضرت بایزید کا ایک خاص مرید تھا ابو موسیٰ، جس رات حضرت خواجہ کا انتقال ہوا اس رات وہ کہتا ہے کہ میں پاس نہیں تھا، میں نے خواب دیکھا۔ کیا خواب میں دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، عرش کو سر پر اٹھائے ہوئے لا رہا ہوں۔ خواب دیکھتا ہے کون؟ ابو موسیٰ جو جناب کا خاص مرید تھا علیہ رحمت۔ اچھا صبح اس نے کہا کہ میں اپنے شیخ محترم مکرم سے میں یہ بات پوچھوں گا۔ جب پوچھنے کے آگے پتہ چلا شیخ انتقال کر گئے، اس کو تو اپنی پڑ گئی، خواب بھول گیا، وہ اپنے اس گریہ زاری اور اس چکر میں رہا۔
وقت آ گیا، جنازہ جب اٹھایا گیا، اب اس نے چاہا کہ میں کہیں سے کندھا دے لوں، وہ بھی جگہ نہ ملی، پوری وہ منجی وہ جو تھی چارپائی